بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم لوگ اپنا اگلا باب صوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم لوگ چیپٹر کی پہلی ریڈنگ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ بھی انتقال کر گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی انتقال کر گئیں۔ اس طرح سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا اور ان کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے پالا۔ اب ان کے انتقال کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لیکن 2 سال کے بعد ان کے دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ تو اب جب ان کی وفات ہو گئی تو اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لی، اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے اپنی اولاد سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب اپنی تجارتی سامان لے کر شام جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ اب یہ ایک واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ اپنا تجارتی سامان لے کر شام جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد پر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے گئے، لیکن راستے میں بصرہ کے مقام پر حضرت ابو طالب کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی۔ وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نبوت کی علامتیں دیکھیں تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو شام نہ لے کر جائیں۔ راستے میں جو ایک عیسائی تھا اس نے آپ کے چہرے مبارک پر نبوت کی علامتیں دیکھتے ہوئے یہ کہا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اس بچے کو شام نہ لے کے جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی یہودی وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ اس لیے پھر حضرت ابو طالب نے اپنا جو مال جو تجارت کا جو سامان تھا وہ وہیں پر فروخت کیا اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس بچے کو شام نہ لے کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ شام کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں فروخت کیا اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ اب یہ ایک واقعہ تھا جب حضرت ابو طالب جو تھے وہ شام کو حضرت ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام لے گئے تھے، تو وہاں پر راستے میں بصرہ کے مقام پر جو ہے وہ ایک ابو طالب کی ملاقات ایک عیسائی سے ہوئی تھی، اور اس عیسائی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر نبوت کے علامتیں دیکھی، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اس بچے کو نا شام نہ لے کے جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں کوئی یہودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو آپ نے حضرت ابو طالب نے اپنا مال جتنا بھی جو مال ساتھ لے کر جا رہے تھے اس کو وہیں پر فروخت کیا اور واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ نیکسٹ ہے، جب خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کا وقت تمام قبائل میں جھگڑا ہو گیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے یہ معاملہ طے پا گیا۔ آخر یہ طے پایا گیا کہ اگلے دن سب سے پہلے جو شخص مسجد الحرام میں آئے گا اس کا فیصلہ سب تسلیم کریں گے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب خانہ کعبہ کی جب تعمیر دوبارہ شروع ہوئی نا تو وہاں پر یہ ہوا کہ حجر اسود کی جو جگہ تھی اس کا مقام پر جتنے بھی باقی ادھر قبائل آباد تھے ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص کل سب سے پہلے مسجد الحرام میں آئے گا اس کا فیصلہ سب سنیں گے۔
یہ بات جب فائنل طے ہوگی تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر چادر پر رکھا اور پھر تمام سرداروں سے کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں۔ جب حجر اسود اپنے اصل مقام پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کر دیا۔ تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین فیصلے سے بے حد خوش ہوئے۔ اب سب سے پہلے جو فیصلہ یہی طے پایا گیا تھا کہ جو سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا تو وہ اس کی بات سب سنیں گے، اس کا فیصلہ سب تسلیم کریں گے۔ تو اس طرح سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دوسرے دن مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ جب آپ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ چادر منگوائی اور حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس چادر میں اٹھا کر رکھا، ٹھیک ہے، اس چادر پر رکھ دیا۔ پھر تمام سرداروں سے کہا کہ چادر کو پکڑ کر رکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے حجر اسود کو اس کے اصل مقام پر جا کے نصب کر دیا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کیا۔ یہ دیکھ لیں سامنے حجر اسود کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پہ نصب کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی سامان لے کر ملک شام جائیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ منافع لے کر مکہ لوٹے۔ اچھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کو تجارتی سامان بھی لے کر شام جائیں اور اس کے بعد جو منافع ہوگا وہ پھر ان کو دیں۔ تو اس طرح سے جب وہ شام ان کا سامان لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت منافع لے کر مکہ سے لوٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی۔ جب انہوں نے اس کا بہت زیادہ منافع دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایمانداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی رضامندی سے قبول کر لیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اب اس سے پہلے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، یہ اوپر والا پیراگراف میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایماندار تھے، ان کی ایمانداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا تھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی رضامندی سے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ جب اب آگے نبوت کا بارے میں بتائیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو غار حرا میں سب سے پہلے وحی آپ پر نازل ہوئی۔ سب سے پہلے وحی جب آپ پر نازل ہوئی تو آپ غار حرا میں تھے، تو اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ 40 برس کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ 40 سال کی عمر جب ان کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو ان پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، تو یہ سارا واقعہ جو ہے وہ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتی ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حوصلہ ملا۔ اب یہ جب آپ پہ پہلی وحی غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس سے آپ بہت پریشان ہوئے، آپ پر بہت کپ کپی طاری ہوگی، اور جب آپ گھر واپس آئے تو آپ بہت پریشان تھے اور آپ نے یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، تو انہوں نے کچھ تسلی والے الفاظ جو انہوں نے ادا کیے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ سب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ضرورت مند ہوں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مصیبت میں دوسروں کے کام آتے ہیں۔ تو ان الفاظ کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ان الفاظ کی وجہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حوصلہ ہوا۔ یہ تھا یہ چیپٹر۔ اب اس چیپٹر کا یہی 2 پیجز تھے جس کو ہم لوگوں نے ابھی ریڈ کر لیا ہے۔ اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ ریٹن میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا ہے، صرف آپ لوگوں نے اس کی جو فل ان دا بلینکس ہیں اور درست جوابات کے انتخاب ہیں، یہ آپ لوگ جو ہیں یہ خود اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ کوسچن نمبر نیچے دیے گئے فقرات کو مکمل کیجئے، یہ والا۔ دوسرا درست جواب کا انتخاب کریں۔ تیسرا کوسچن ہے درست بیانات کے سامنے ٹک، جبکہ غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ یہ جو 3 کوسچن ہیں یہ آپ نے اس کتاب کے اوپر ہی مکمل کرنے، اس کے اوپر مکمل کرنے کے بعد، اور یہ جو باقی جو کوسچن آنسرز ہیں
وہ میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیے ہیں. یہ آپ نے کوشچن آنسرز اپنی نوٹ بک پر مکمل کرنے ہیں اور واپس مجھے سینڈ کرنے ہیں. اور بک ورک جو ہے وہ آپ کا جو میں نے ابھی بتائی آپ کا بک ورک ہے اور یہ آپ اپنی بک پر ہی کمپلیٹ کریں گے. بہت شکریہ.